نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالی نے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ تم دو الہ، انما هو الہ واحد، بے شک وہ الہ ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ ہی سے پس ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی دائمی عبادت ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پس اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پس اسی کی جانب تم چلاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کرے اس کا جو ہم نے ان کو دیا ہے، فتمتعوا فسوف تعلمون، پس نفع اٹھا لو، ان قریب تم جان لوگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 7واں رکوع آیات نمبر 51 سے لے کر 55 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل عقلیہ بھی سنے، مسئلہ الہ بھی بیان ہوا، اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔
آج کے سبق میں بطور خلاصہ کہ پھر اسی بات کو اللہ نے دہرایا کہ جب ساری کائنات میں جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے آگے جھکنے والا ہے، تو لوگوں تم بھی اپنا عقیدہ پکا بناؤ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، بس ایک ہی الہ ہے، دوسرا الہ نہیں ہے۔ اگر الہ کے ساتھ تم نے کوئی دوسرا شامل کر لیا یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے، اتنا نازک مسئلہ بار بار اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کہ جس طرح انسان اور باتیں تو برداشت کر جاتا ہے لیکن اپنی عزت اور غیرت میں دوسرے کو شریک برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی رب العالمین بھی اپنی عبادت میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن و انس کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اور عبادت کی 3 اقسام ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بعض عبادات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، ذکر اذکار کرنا، پکارنا۔ بعض وہ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، ہاتھ پھیلانا۔ بعض وہ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا، قربانی کرنا، نظر نیاز۔ یہ ساری تینوں قسم کی عبادتیں صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے لیے بھی کوئی عبادت کرنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ صرف ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بھی کئی دعائیں آئیں، احادیث میں بھی ہیں، ان میں سے کئی آپ کو یاد ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی ہے، اسی طرح اقامت میں ہے۔ لیکن جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، اس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صرف رب کا ذکر ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، صرف رب کا ذکر ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صرف اللہ ہی کا ذکر ہے۔ رب زدنی علما، غرضے کہ آپ جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں ان میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہوگا، کیونکہ پکار عبادت ہے اور عبادت میں اللہ کا نبی بھی شریک ہے۔ جب اللہ کا نبی بھی شریک نہیں ہے تو اور کون شریک ہو سکتا ہے؟ الہ ایک ہی ہے، بس لا الہ الا اللہ، بس ایک اللہ ہی الہ ہے، دوسرا بھی کوئی نہیں۔ یہاں پہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ 2 نہ بناؤ، بس ایک تک رہو، ایک کے علاوہ کوئی ہستی ساتھ شامل کر لی تو ایک نہ رہے گا، 2 بن جائیں گے، اور 2 الہ نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کہتے ہیں 2 الہ مت بناؤ، انما هو الہ واحد، بے شک الہ ایک ہی ہے، دوسرا الہ کوئی نہیں ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھ ہی سے ڈرو، میری ہی عبادت کرو، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے میرے الہ کہ تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، سب کو دینے والا بھی تو ہی ہے، سب کی مشکلیں حل کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پر دلیل یہ ہے
آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ ایک ذرے کا مالک بھی دوسرا کوئی نہیں ہے۔ درخت کا کوئی پتا ایسا آپ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اس پتے کا مالک اللہ نہیں کوئی اور ہے۔ صحراؤں میں سے ریت کا ایک ذرہ اور پہاڑوں میں سے ایک پتھر، کوئی ٹکڑا بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے۔ جب پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے تو پھر الہ اور معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اسی کا۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین کا معنی یہاں پر عبادت، دین کا معنی پکار۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں جب سب کچھ اسی کا ہے پھر عبادت بھی اسی کے لیے کیا کرو۔ اور واسبہ، واسب کا معنی لازم، واسب کا معنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ ہمیشہ لازمی طور پر ایک اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا کرو۔ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو؟ ساری کائنات تو اللہ کی ہے اور تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرتے ہو۔ غیر اللہ کا ڈر دل سے نکالو، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشنے والی بھی ہے۔ پچھلی غلطیوں کی معافی مانگو، آئندہ اپنے دل میں اسی کا ڈر رکھو اور اسی کے ساتھ اپنی لو لگاؤ، اسی کے آگے سر کو جھکاؤ۔ اس نے فرمایا فغیر اللہ تتقون، اللہ کے غیر سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ تمہارے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو۔ آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کے امر سے، زبان بولتی ہے تو اللہ کے امر سے، کان سنتے ہیں تو اللہ کے امر سے، پاؤں چلتے ہیں تو اللہ کے امر سے، ہاتھ پکڑتے ہیں تو اللہ ہی کے امر سے۔ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز ہمیں نہیں دی۔ جب تیرا وجود سارا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، تو نگاہ باہر اٹھا، ساری کائنات میں جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے پھر کس کی جانب چلاتے ہو؟ پھر رو رو کے اللہ کی جانب جاتے ہو نا۔ تجأرون کا معنی چلاتے ہو، یا تجأرون کا معنی پناہ ڈھونڈتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کون پناہ دینے والا ہے؟ اسی کی جانب تم جاتے ہو، وہی تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ فرمایا جب تکلیفیں آ جاتی ہیں فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کی جانب جا کر چلاتے ہو، اسی کے آگے فریادیں کرتے ہو۔ لیکن کتنے نادان ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ، پھر جب وہ تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ جب وہ تم سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بیماری اللہ نے دی ہے تو صحت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن جب صحت مل جاتی ہے
پھر بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں بس فلاں بزرگوں کی کرم ہوا، ان کی پھونک لگ گئی، یا فلاں جناب دوائی سے آرام آ گیا، یا فلاں چیز سے آرام۔ اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا کہ اللہ نے شفا دی ہے۔ بیماری کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اور صحت کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا ہو جائے، باجی فلاں کے پاس گئے تھے، فلاں جگہ سے علاج کروایا تو بیٹا ہو گیا، فلاں سے تعویذ لیا تو بیٹا ہو گیا، فلاں نے یہ کیا تو بیٹا ہو گیا۔ اچھا بیٹا وہی اگر فوت ہو جائے، بس جی اللہ دی مرضی، کیا کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اب جناب اللہ کی مرضی، بھائی نعوذ باللہ، اللہ کا کام صرف مارنے والا ہے، دینے والا کوئی اور ہے۔ بیمار ہو جائے تو اللہ کے کھاتے، فوت ہو جائے تو اللہ کے کھاتے، لیکن بیٹا پیدا ہو جائے، صحت مل جائے، اللہ فرماتے ہیں اذا ہم بربہم یشرکون، پھر رب کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، اپنے شریکوں کو یاد کرتے ہو، فلانے نے یہ کر دیا اور فلانے نے یہ کر دیا۔ رب کہتا ہے اولاد دینے والا بھی میں ہوں، اولاد لینے والا بھی میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں چونکہ ہم اسلام آباد میں ہیں تو یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے حضرت بری سرکار کے بارے میں، امام بری کھوٹی قسمت کر دے، کھوٹی قسمت کر دے۔ کھوٹی کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ کھوٹی اللہ کے ذمہ لگی ہوئی ہے اور کھری جناب بری صاحب کے ذمہ لگائی دی ہے۔ سمجھ آئی کتنا فوراً آپ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ نے، کھوٹی اللہ کے ذمہ، کھری جناب کیا ہے؟ بھائی قسمتیں کھوٹی ہوں یا کھری ہوں، وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، قسمتیں کھری ہوں یا کھوٹی ہوں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایوب علیہ السلام کو بیماری اللہ نے دی تو صحت بھی کس نے دی ہے؟ یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، بیماریاں اللہ نے دی حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ٹھیک ٹھاک بیماریاں دیں، لیکن جب صحت دینے پہ آیا تو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، میرے ایوب پاؤں کی ٹھوکر مار، یہ پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، پانی پی لے اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، نہا لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ 18 سال کی بیماریوں کو لمحے میں ٹھیک کس نے کر دیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولاد بھی میں ہی دیتا ہوں، اگر میں میرے علاوہ کوئی اور دینے والا ہوتا تو بوڑھا زکریا بڑھاپے میں کسی اور سے مانگتا نا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن میرا در نہیں چھوڑ رہے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری، یا اللہ تیری مرضی ہے، تو اولاد دے یا نہ دے، در تو میں تیرا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا نا، وہ تیرا کام ہے اور یہ میرا کام ہے کہ تیرے آگے فریاد کروں۔ رب فرماتا ہے پھر بوڑھے زکریا کی گود میں یحییٰ جیسا بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ فرمایا تکلیفیں میں دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تکلیفوں کا ٹالنے والا میرے علاوہ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں اللہ لے کر گئے ہیں، لیکن جب فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا تو رب فرماتے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے یونس کی دعا کو قبول کر کے مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی عطا فرما دی ہے نا۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میری خالص پکار وہاں پر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، دشمن 3 گنا زیادہ ہے اور سب لڑائی ہونے والی ہے، رات کیسے گزارتے ہیں قرآن نقشہ بیان کرتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے محبوب جب آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی سارے رات میرے سامنے فریادیں کر رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکلیں میں ہی دیتا ہوں، لیکن مشکلوں سے نجات بھی، مشرکین کی عادت ایک اور اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتیاں ان کی بھنور میں آ جاتی اور ڈوبنے لگ جاتی تو کس کو پکارتے؟ اللہ۔ لیکن جب اللہ کشتی کو کنارے لگا دیتا، بس فلاں بزرگاں جناب ایسی نظر کرم فرمائی بیڑا ہی پار ہو گیا، لیکن بعد میں جب کشتی پھنس جاتی پھر کس کو پکارتے؟ اللہ۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے
کہ فتح مکہ والے دن بھاگے، کشتی بھنور میں آئی، ملا نے کہا رب کو پکارو تاکہ کشتی پار لگ جائے۔ اکرمہ نے کہا اللہ کو پکارے؟ یہ ہمارے لات صاحب، یہ منات، یہ مائی عزا، یہ کس کام کے ہیں، ان کو کیوں نہ پکاریں؟ بھئی اللہ کو پکارنے کی دعوت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جبکہ ہم تو ان کو پکارتے ہیں نا، ہم اللہ کو کیوں پکاریں، ان کو کیوں نہ پکاریں؟ اللہ آخر تسی رہن دو، یہ ہمارے معبود جو ہے ایک کھوبا دے وہ کچے نے، انہاں دی سروس خشکی میں ہے، پانی میں ان کی کوئی سروس کوئی نہیں ہے۔ جب کشتی بھنور میں آتی ہے بس پھر اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں سعدی کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ اللہ۔ جب کوئی نظر نہیں آتا پھر اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے لوگو، یہ حساب ہے لوگوں کا، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب پھنس جاتے ہو پھر میرے سامنے چلاتے ہو، پھر میری پناہیں ڈھونڈتے ہو، لیکن جب میں اللہ تکلیف دور کر دوں پھر شرک شروع کر دیتے ہو۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ کفر کرو اس کا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ناشکری کرو اس کی، نعمت میں نے دی ہے، اور ادھر جناب بندہ ٹھیک ہوا اور ادھر جامع جی سلام کرما فلاں دربار۔ تو یہ صحت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کے سامنے جھکنا، اب اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا جس نے یہ صحت دی ہے۔ اب چل پڑے ہو جناب، کل تجھے صحت ملی ہے، آج ہی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے شکرانے ادا کرنے چل پڑے ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے اللہ کے نام پر دو، اللہ نے صحت دی ہے سجدہ اللہ کے نام پر کرو۔ لیکفروا بما آتیناہم، لوگ ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ رب فرماتا ہے کھاتے میرا ہیں، پیتے میرا، جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کھاتے میرا ہیں، پیتے میرا ہیں، رہتے میرے آسمان کے نیچے ہیں، میری زمین کے اوپر ہے، اور سب کچھ میرا ہی دیا ہوا، ہاتھ بھی میں نے دیے، زبان بھی میں نے دی، پیشانی بھی میں نے دی، پاؤں بھی میں نے دیے، لیکن میری زمین پر میرے دیے ہوئے پاؤں کے ساتھ چل کر، میرے دیے ہوئے ہاتھ غیروں کے آگے پھیلا کے، میری دی ہوئی زبان کے ساتھ غیروں کی پکاریں کر کے، میری دی ہوئی پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکا کر مجھے ناراض کرتے ہو تو سنو، فتمتعوا فسوف تعلمون، ٹھیک ہے پھر کر لو جو کچھ کرنا ہے، ان قریب جان لو گے، ان قریب جان لو گے۔ میرے پاس ہی آنا ہے نا، کہاں جاؤ گے؟ میرے پاس آؤ گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اعلان ہوگا جس نے جو کام جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا جائے اسی سے بدلہ لے، اللہ کو شرک والے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اٹھایا جائے گا، وَيَبْقَى أَهْلُ التَّوْحِيدِ، صرف وہی بچیں گے جنہوں نے خالص اللہ کی توحید کو مانا اور اللہ کا در کہیں نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے تو دنیا میں رب کا در نہیں چھوڑا، آج کیسے چھوڑیں؟ پھر رب فرمائے گا میرے بندوں نے سچ کہا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اسی جماعت میں شامل